السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے بات کرنے والے ہیں جسے سن کر ہر مسلمان کے دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا۔ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے آخری میں بتاؤں گی سورہ فلق اور ناس کی فضیلت، جادو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس واقعے سے ہم کیا سیکھیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرو تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جو شہر جادو کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو کس نے کیا، کہاں کیا گیا، کس چیز میں باندھا گیا، اور سب سے اہم بات، اللہ نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شفا عطا فرمائی۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پورے واقعے کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ اتہاس کا وہ دور جب ایک گہری سازش رچی گئی لیکن حق کے نور کو کوئی بجھا نہ سکا۔ اسے شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ نے دین اور وحی کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ جادو کا اثر صرف دنیاوی معاملات تک تھا، دین یا وحی پر کبھی نہیں ہوا۔ تو آئیے ادب اور محبت کے ساتھ اس واقعے کو سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اس وقت اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، بہت لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ کچھ یہودی قبیلے اور منافقین دل میں دشمنی رکھتے تھے، وہ اسلام کی کامیابی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس حسد اور دشمنی کی وجہ سے ایک یہودی جادوگر نے بہت برا کام کرنے کا ارادہ کیا۔ اس آدمی کا نام تھا لبید بن اسم۔ روایت میں آتا ہے کہ لبید بن اسم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں حاصل کی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور کنگھی ایک یہودی لڑکے کے تھرو لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتا تھا، اور کچھ سکے کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی ان کے حوالے کر دی تھی۔ پھر ان چیزوں پر جادو کیا گیا۔ لبید بن اسم نے بال پر 11 گرہ لگائی، ہر گرہ پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتا چلا گیا۔ سوچئے کتنی بری نیت تھی ان لوگوں کی، لیکن اللہ کی مرضی کے بنا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اس کو ایک بھاری پتھر میں باندھ کر بر زروان نام کے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر دن کی روشنی کا جانا ناممکن تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہونے لگی۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کام کیے ہیں حالانکہ نہیں کیے، جسم میں کمزوری اور بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے، جادو کا اثر صرف انسانی جسم اور دنیاوی احساس تک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، قرآن اور دین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی گمراہی اور غلطی سے محفوظ رکھا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے چاہا اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شفا دینا تو ایک رات عجیب واقعہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن اسم نے۔ کس چیز میں جادو کیا گیا؟ کنگھی اور بال میں۔ اور پھر بتایا گیا یہ بر زروان نام کے کنویں کے اندر ڈالا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سچائی بتا دی۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیے اور اس کنویں پر گئے، اور کنویں سے پتھر کے نیچے سے وہ سامان نکالا گیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے بال پر 11 گرہ لگی ہے،
آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو پڑھتے گئے اور گرہ کو کھولتے گئے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ آپ کو کسی نے رسی سے جکڑا ہوا ہو اور اچانک سے آپ آزاد ہو گئے ہو، اور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شفا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا واقعہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سورہ کو اکثر پڑھتے تھے۔ سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے۔ یہ سورہ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی حفاظت ہے۔ آج بھی اگر کوئی حسد، ڈر، بری نظر یا پریشانی محسوس کرے تو ان سوروں کو روز پڑھا کرے۔ جادو کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں جادو کو بری چیز بتایا گیا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرنا حرام ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر تعویذ، کالا جادو، محبت کا جادو جیسی چیزیں بہت پھیل رہی ہیں۔ مسلمان کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اصلی حفاظت قرآن اور دعا میں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن میں شفا ہے۔ ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حسد اور دشمنی انسان کو برا بناتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس روز پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ہم سب کو حسد سے، بری نظر سے، جادو سے اور ہر بری چیز سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔